اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الدخان کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کی قوم کی نجات کا ذکر کیا ہے۔ اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو لوگ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے انجام کا ذکر کیا ہے، مومنین متقین کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاسیم گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ زقوم یہ ایک درخت ہے، جسے ہمارے ہاں تھور مشہور ہے، جو ریگستان کے علاقوں کے اندر ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کھانے میں بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی بدصورت ہوتا ہے، کھانے کے اعتبار سے بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اب یہ ان مجرمین کو کھانے کے اعتبار سے پیش کیا جائے گا کالمہل، جیسے تیل کی چلچھٹ ہے اس طرح وہ ہوگا، یغلی فی البطون، اور مجرمین جب اس کو کھانے کے لیے استعمال کریں گے تو پیٹ کے اندر اس طرح جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جیسے ایک گرم پانی، ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جب مجرمین اس کو کھائیں گے، کھانے کے بعد وہ پیٹ سے اس طرح جوش مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا خذوہ، ان کو پکڑو۔ اب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ جانے کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ خذوہ، ان کو پکڑو، یہ فرشتوں کو حکم ہوگا۔ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور ان کو گھسیٹ کر جہنم کے درمیان لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، کھانا ان کا گندا ہوگا، اس کے بعد ان کو تذلیل کے اعتبار سے گھسیٹ کر کھینچ کر جہنم تک پہنچا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کا ثم صبوا فوق راسہ، ان کے سر کے اوپر انڈھیل دو عذاب الحمیم، گرم گرم پانی جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کا ذوق چکھو، انک انت العزیز الکریم، یہ بطور استہزاء کے ہے ان مجرمین کے لیے کہ تم دنیا کے اندر بڑے معزز تھے، محترم تھے، مکرم تھے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور اس قیامت کے وقوع کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں تم شک شبہ کے اندر تھے، تمہیں یقین نہیں تھا۔ اب یہی ہے، چکھو عذاب، اور ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے، وہ دن ہے فیصلے کا کہ جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر شک شبہ کرتے تھے۔ تمہیں جب بتایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، تم کہتے کہ قیامت کیسے وقوع ہوگی، اب چکھ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں متقین کا ذکر فرما رہے ہیں، مومنین کا نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے طعام الاسیم، گناہ گار، یہ نہیں کہ کافر، کہ جو مومن لوگ ہیں دل سے انہوں نے اللہ کی ایمان کو تسلیم کر لیا، کلمے کو تسلیم کر لیا، رسالت کو تسلیم کر لیا، زبان سے اس چیز کا اظہار کیا، مگر عمل نہیں کرتے، گناہ گار ہیں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا متقین ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار اختیار کرتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، فی مقام امین، یہ پرامن رہائش کے اندر ہوں گے۔ ایک زبردست رہائش کا اللہ نے ذکر کیا، فی جنات، جنات کے اندر ہوں گے، چشمے وہاں بہہ رہے ہوں گے، وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، عمدہ رہائش کے بعد ان کا جو لباس ہوگا وہ لباس بھی ان کا اچھا ہوگا۔ یلبسون من سندس واستبرق، ریشم کا کپڑا ان کو میسر ہوگا، اور وہ ریشم جن کی دو صفات یہاں اللہ نے ذکر کی، باریک بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، متقابل پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور، اسی طرح ہم ان کو بیاہ دیں گے، ان کی شادیاں کرا دیں گے خوبصورت بڑی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ، وہاں پہ وہ پکاریں گے اس جنت کے اندر، تو جس چیز کی وہ مانگ کریں گے وہ چیز ان کو میسر ہوگی، ہر قسم کا فروٹ ثمرات ان کو میسر ہوں گے، آمنین، اور امن کی حالت میں ہوں گے، پرامن ہوں گے، کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کو۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پہ وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ موت صرف برحق ہے، اور جو دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، الا الموتۃ الاولی، جو ایک مرتبہ پہلے آ چکی ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کو موت نہیں آئے گی، اب یہ دائمی ابدی زندگی ہے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کی عذاب سے بچایا جائے گا۔
فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے، مہربانی ہے، احسان ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے زبان کے ذریعے سے، زبان کے توسط سے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، پھر بھی جو لوگ اس قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخاطب کا کام ہے نصیحت کرنا، واعظ کرنا، ان کو ڈرانا، خوف دلانا، اب یہ نصیحت پر عمل نہیں کرتے، اب مصائب کے نزول کے اعتبار سے انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ فکر مند نہ ہو، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہم تقوی اختیار کرتے ہیں یا نہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق